الرحمن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز حاضرین کرام، آج دوسری تاخیرات ہے اور مسجد ہادہ کی کمیٹی نے اس خادم کو پھر ایک مرتبہ یاد فرمایا. میں مشکور ہوں. تاخیرات یعنی شب قدر کی تلاش کی رات ہے. قدر کی یہ مبارک رات قدر والوں کے لیے ہے، نا قدر والوں کے لیے تو ہے نہیں. اب جتنے قدر والے ہیں وہ قدر کی تلاش کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان قدر والوں کو قدر کی رات عطا فرما. میں نے جس آیت پہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک یہ رات قدر والی رات ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کو فرشتے اپنے پروردگار عالم کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے، اور صبح فجر طلوع ہونے تک اپنے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رہتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی اس فضیلت کو ذہن نشین کروانا مقصود تھا کہ جس رات کو یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ رات ایک خاص اور ممتاز رات تھی، بڑے ہی برکتوں والی رات تھی، بڑے ہی عظمتوں والی رات تھی، بڑے ہی رفتوں والی رات تھی. واضح ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے ہم بندوں پر عام فرمایا ہے. اس سے دین کی بھلائی اور دنیا کی ترقی کی ساری راہیں کھل جاتی ہے. اسی لیے شب قدر کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا. گویا مسلمان جو شب قدر مناتے ہیں وہ قرآن پاک نازل ہونے کی یادگار منا رہے ہیں. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، جو آسمانی دنیا کا بڑا ہی منفرد مقام ہے. اور پھر تھوڑا تھوڑا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے میری خوش قسمتی سے شب قدر مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم کو تمہاری خوش نصیبی سے شب قدر مل جائے تو تم اپنے پروردگار سے فقط یہ مانگنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ یہ مبارک رات آئی ہے ہماری بخششوں کے لیے، ہماری مغفرتوں کے لیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کو ہم کو عطا فرمایا۔ یوں تو شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے کہ سال بھر میں شب قدر منتقل ہوتی رہی ہے۔ سال بھر میں ایک مہینہ ہے جس میں شب قدر منتقل نہیں ہوتی، اور وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے آخری دہے میں ہے، آخری دہے کی تاخراتوں میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سب اقوال غالب اور اجتہاد کی بنیاد پر لیے گئے، مگر قرآن اور حدیث کے جو اشارات اس کے تعین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کا نزول ماہ رمضان المبارک اور شب قدر میں کیے جانے سے یہ تو یقین ہو چکا کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی کون سی تاریخ میں شب قدر ہے؟ اس کے لیے آئیے ہم چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں یہ جو جملہ ہے لیلۃ القدر، اس میں جملہ 9 حروف ہے، لام یہ لام تھی، الف لام قاف دال 5 اور 4 9، جملہ 9 حروف ہے، اور یہ سورہ قدر میں 3 جگہ بیان ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لَيْلَةُ الْقَدْر میں 9 حروف ہے اور جملہ 3 جگہ بیان ہوا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دے، 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کر لے تو جو رزلٹ آئے گا وہ 27 ہے۔ گویا اشارتاً یہ بتلا دیا گیا کہ شب قدر 27ویں تاریخ کو ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ کی تائید اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس میں جملہ یہ لیلۃ القدر میں جملہ 30 کلمے اور ہیا کا جو کلمہ لیلۃ القدر کی طرف جانا کرنے والا ہے وہ اپنا مقام رکھتا ہے 27۔ گویا اپنے مقام سے یہ اشارہ کر رہا ہے، اہل مال کو بتلا رہا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں تاریخ کو ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اقوال کے مطابق شب قدر منتقل ہوتی رہی ہو، لیکن جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب آیا، دین مکمل ہو چکا، تمام شرائط محکوم کر دیے گئے، تو اسی سلسلے میں شب قدر بھی مقرر کر دی گئی۔ باوجود اس کے وہ مخفی ہے اور اس کا چھپا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا والے امتحانی سوالات کو پرچے کو چھپا کر رکھتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں تاکہ طلباء پورے نصاب کو یاد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے اس ساعت کو مخفی رکھا جس میں دعا مقبول ہوتی ہے تاکہ بندہ ہر وقت دعا میں مشغول رہے۔ اس میں آدم کو پوشیدہ رکھا تاکہ تمام اسماء حسنہ کی تعظیم ہو، اور یہ اللہ کو عام لوگوں میں چھپا کر رکھا
اب اگر شب قدر ظاہر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ لوگ شب قدر میں نیک اعمال کر کے اس بھروسے پر رہتے ہیں، لیکن گناہگار اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس مبارک شب میں گناہ کر کے ابداً عاصی بن سکے، تاکہ عذر نکلے کہ مولا ہمیں تو یہ یقینی طور پر معلوم نہ تھا کہ آج شب قدر ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہوتا آج شب قدر ہے تو اس رات کو گناہوں میں نہ گزارتے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرا بندہ گناہ کر کے ابداً عاصی بن سکے، اسی لیے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، گڑ گڑا کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے اپنے مغفرت طلب کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے آج کے بلکہ مبارک راتوں میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس رات کو لغویات و خرافات میں گزارتے ہیں، گپ شپ مارتے ہوئے روڈوں پر، بائک رائڈنگ میں، یا پھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر سگریٹ بیڑی کے دھوئے میں اڑاتے ہوئے رات کو گزار دیتے ہیں۔ شب قدر اس طرح غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ میں خاص ایک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی آپ یاد رکھیں نیکوکار سے زیادہ گناہگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نیکوکار سے زیادہ گناہگاروں کو پسند کرتا ہے، مگر کون سے گناہگار؟ وہ گناہگار نہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، بلکہ ٹھیک بنے رہے، اور تو نہیں پسند کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان گناہگاروں پر اپنی رحمت کا خصوصی نزول فرماتا ہے، ان گناہگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ستون کو ٹیک لگائے کہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میرے قلب پر یہ القاء ہوا کہ اے عبدالقادر مجھے نیکوکار سے زیادہ گناہگار پسند ہے۔ حضور پیران پیر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تجھے تو نیکوکار پسند ہونا چاہیے تھا، یہ گناہگار کیوں پسند؟ فرمایا ہاں اے عبدالقادر مجھے نیکوکار تو پسند ہے، مگر ان سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے روتا ہوا، گر گراتا ہوا۔ اس وقت مجھے ایسا لفظ آتا ہے کہ میں ان گناہگاروں پر اپنی رحمت کا خصوصی نزول کرتا ہوں۔ اور سنو اے عبدالقادر، ارے نیکوکار تو اس امید میں رہتے ہیں کہ ادھر کام تمام کے ادھر جنت مل جائے گی، گویا نیکوکار جنت کو تکتے رہتے ہیں، لیکن گناہگار میرے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں کہ مولا اگر تیرا کرم ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ان گناہگاروں کو پسند فرماتا ہے جو گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا روتا ہوا آ جائے، تو پھر ان پر خصوصی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی جو میرے آقا سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہیں، آپ اپنی تصنیف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔
یہ واقعہ اگر آپ تصور کے ساتھ سماعت فرما لیں تو بڑا لطف آئے گا. آئیے میں آپ کے تصور باندھنے کے لیے ساتھ دیتا چلوں. آپ تصور کرتے چلے کہ وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، کہ کچھ لوگ طواف میں مصروف ہیں، تو کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ نوافل نافلہ ادا کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، تو کچھ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو تک رہے ہیں. النظر الی الکعبۃ عبادۃ، خانہ کعبہ کو تکنا بھی عبادت ہے. النظر الی العالم عبادۃ، ایک عالم کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کو تک رہے ہیں کہ ایسے میں ایک بزرگ جن کا شمار تب تابعین میں سے تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا ہے، جن کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کے خلاف کو تھامے ہوئے اور وہ بقا کے ساتھ یہ بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے کہ مولا تیری کائنات میں اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیری کائنات کے میں اتنے درخت نہیں جتنے میرے گناہ ہے، ان درختوں میں اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیری کائنات میں اتنے پرندے نہیں جتنے میرے گناہ ہے، ان پرندوں کے اتنے پر نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیرے کائنات کے ریگستانوں میں اتنی ریت نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیری کائنات کے سمندروں میں اتنا جھاگ نہیں جتنے میرے گناہ ہے. یہ بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے. ان کے رونے کی وجہ سے سب پر سکتے کا عالم طاری تھا، سب حیبت سے لرزہ برندان تھے، سر سے پیر تک کانپ رہے تھے. وہ بزرگ جن کا شمار تب تابعین میں ہوتا ہے، وہ اس شخص کے جس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا ہے، دامن کو تھام کر کہتے ہیں کہ اے شخص، لگتا ہے تو کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. مولا لگتا ہے تیرا یہ کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مولا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بخشش فرما دے. لیکن وہ شخص ہے کہ فقط روتا جاتا اور بیان کرتا جاتا کہ تیرے کائنات میں اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ، اتنے پرندے نہیں جتنے میرے گناہ، اتنا سمندروں میں جھاگ نہیں جتنے میرے گناہ، اور ریگستانوں میں اتنا ریت نہیں جتنے میرے گناہ. ارے سب حیبت سے لرزہ برندان تھے، وہ سب حیبت سے کانپ رہے تھے. وہ بزرگ جن کا شمار تب تابعین میں سے تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے دامن کو پکڑ کر کہا اے شخص، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے اور بھی دعا کروں گا، اپنی نیکیاں بھی تجھے دے دوں گا، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ آخر تو ہے کون. میں نے دعا کی ہے اور کروں گا، نیکیاں بھی دے دوں گا، لیکن ذرا چہرے سے نقاب کو تو الٹا دے، آخر جو چہرہ تو دکھا دے. لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں دعا کروں گا لیکن ذرا چہرہ تو دکھا دے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے چہرے سے جب نقاب کو الٹا، جب چہرے کا دیدار کیا تو لرزہ برندان ہو گیا، سر سے پیر تک کانپ گیا. وہ رونے والے تو یہ اور نہیں تھے، وہ امام زین العابدین تھے جو باوجود گناہوں سے پاک و صاف، جن کے لیے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہر وقت خدا و رسول کی اطاعت میں ساری زندگی گزارنے والے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی خدا و رسول سے غافل نہیں. ان کا یہ حال کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ رحمت جو گناہگاروں پر خاص ہوتی ہے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے گناہگاروں کی لوگڑی اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اسی تصنیف میں ایک اور واقعہ بھی نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. ایک اور واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی، نوجوان ولی اللہ، اور جن کی ساری زندگی خدا و رسول کی اطاعت میں گزری، ایک لمحہ کے لیے بھی خدا و رسول سے غافل نہیں رہے. اور ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے. حال تو یہ تھا
کہ گلیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی عمل میں گزر رہی ہے۔ اور پھر ان کا ایک طریقہ یہ بن گیا کہ جب وہ رات ہوتی تو اپنے حجرے میں آ جاتے اور ایک چھت سے انہوں نے رسی کو باندھ رکھا تھا، اپنے حجرے میں آ جاتے، رات ہوتی اور وہ رسی اپنے گلے میں ڈال لیتے اور جھول کر کہتے کہ مولا اب تیرا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، جو کچھ سزا دینا ہے بس یہی دے دینا، مگر آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو پھر وہی الفاظ دہراتے۔ ساری زندگی اسی عمل میں گزری۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا دنیا سے پردہ کرنے کا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو بلوایا اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے کہ اے ماں آپ مجھ سے 3 وصیتیں فرما لیں، 3 وعدے کر لیں۔ ماں نے پوچھا بول بیٹا کیا وصیت چاہتا ہے؟ تو انہوں نے پہلی وصیت یہ کی کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو آپ ایسا کرنا ایک رسی لینا اور میرے پیروں میں باندھ دینا اور چاروں کونوں گھسیٹنا اور یہ کہنا کہ دیکھ اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ ساری زندگی تو خدا و رسول کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی قابل نہیں۔ وصیت پہلی انہوں نے یہ فرمائی اور دوسری وصیت انہوں نے یہ کی کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ۔ اور تیسری وصیت انہوں نے یہ کی کہ ماں جب لوگ مجھے دفن کر کے لوٹ جائے تو آپ میری قبر پر آ جانا اور کچھ دیر میری قبر پر آپ ٹہر جانا۔ ممکن ہے کہ ماں کی قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تھوڑا داپنا دے گا۔ اللہ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ارے وہ ماں جو 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، تکلیفیں سہی، اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا اور پھر وقت آ گیا تو ماں نے اپنے بچے کو پیدا کیا۔ ارے جس وقت وہ پیدا کر رہی ہے، جنم دے رہی ہے، اس وقت کی تکلیف ارے ماں کی زبان سے، ماں کے منہ سے آہ نکل رہی ہے، مگر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کو پیدا کیا، اپنے بچے کو خون پلاتی رہی، دودھ پلاتی رہی اور بچے کی پرورش کرتی رہی۔ رات ہو گئی، کڑاکے کی سردی ہے، ایسے عالم میں آدھی رات کو بچہ پیٹ کیے بستر میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے دیکھا میرا بچہ کیے بستر میں ہے، فوراً اٹھی اپنے بچے کے کپڑوں کو بدلا، اپنی جگہ پر سلا دیا، خود کیے بستر پر سو گئی، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچے کو کھلاتی رہی، اپنے بچے کو پیٹ بھرتے رہی۔ اب وقت آ گیا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، بیوی آ گئی، بیوی آتے ہی بیوی نے سکھانا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں ایسا کہتی ہے، تمہاری ماں ایسا کہتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اپنے شوہر کے کان بھرنے لگ گئی۔ ارے وہ چوروں کا غلام اپنے بیوی کے باتوں میں آ کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، ماں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، ایک شخص تھا، ایک شخص ناپکار اپنی ماں کو اپنی پیر کی چپل سے ماں بہا تھا۔ خدا جہنم رسید کرے ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ میرے دوستو، آقا مدینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جھرمٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حج مقبول، کتنے حاجی یہاں بیٹھے ہوں گے
کیا کوئی حاجی مجھے یہ گارنٹی لکھ کر دے سکتا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کیا حج کے لیے، حج پر جا کر آ گئے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پر گئے؟ اب مجھے یہ بتا دو کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا حج مقبول ہے، میرا حج قبول ہے؟ کوئی حاجی یہ گارنٹی ہرگز نہیں دے سکتا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ حج کا مقبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے۔ قربان جائیے میرے آقا پر۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کو ایک نظر محبت بھری دیکھ لے تو وہ حج مقبول کا ثواب پا لے گا۔ اور قربان جائیے میرے صحابہ پر۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان، اگر ہم دن میں بار بار اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھ لیں تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر وہ بار بار حج مقبول کا ثواب پاتا رہے گا۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے۔ آؤ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے والدین کی عظمت بھی سیکھو۔ المختصر یہ کہ وہ نوجوان ولی اللہ کا مثال ہو گیا، ماں نے وعدے کے مطابق ایک رسے لے کر آگے بڑھی تھی کہ پیروں میں باندھی، لیکن ہاتھ سے غیب سے آواز آئی کہ خبردار اے خاتون ہمارے دوست کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، ابھی ہمارا دوست تو ہم سے مل چکا۔ یہ سب کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جو پاس رحمت کا نزول ان گناہگاروں پر ہوتا ہے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے باوجود گناہوں سے پاک و صاف لیکن لودڑی اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حاضرین محترم، حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی جس کے ہم اتباع کرتے ہیں، ان کا حال کیا تھا کہ جب رات ہوتی آپ کے ایک شاگرد اس خیال سے کہ چلو چل کر دیکھیں آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب بیداری کیسے ہوتی ہے، رات کو کیسے جاگتے ہیں، آج ہمارا جاگنا کیسا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ آج ہم جاگتے ہیں تو چبوتروں کو آباد کرتے ہیں، یا پھر گھر میں بیٹھے فیس بک انسٹاگرام پر مصروف رہتے ہیں، چیٹنگ میں مصروف رہتے ہیں۔ آج اسمارٹ فون جو نکل گیا، فائدے کم نقصانات زیادہ پہنچ رہے ہیں، فیس بک پر مصروف ہے، رات گزر رہی ہے فیس بک میں اور صبح ہو رہی ہے 3 بجے 4 بجے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب بیداری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے جاگے اس خیال سے کہ چلو آج چل کر دیکھ لیں حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے ہوتی ہے، اس خیال سے کوفے کی جامع مسجد میں آ گئے اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ پاک کو تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، اور دن میں جو عالمانہ لباس پہنے ہوئے تھے وہ بدل کر کے غلامانہ لباس پہن لیتے ہیں، پھر اسی کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ایک کونے میں ستون سے ٹیک لگائے ٹہر جاتے ہیں اور اپنے ریشے مبارک کو، اپنی داڑھی مبارک کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیرا گناہگار ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو کچھ سزا دینا ہے یہی دے دینا مگر آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور جب ہوش آتا تو اتنا کہتے کہ مولا اگر ابو حنیفہ بخشا جائے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رحمت جو خاص گناہگاروں پر ہوتی ہے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے گناہگاروں کی لودڑی اور کا رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اور پھر رب تبارک و تعالی ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔
70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، 70 ماہوں سے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے گناہگار بندوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ بہانے تلاش کرتا رہتا ہے کہ بس میرے گناہگار بندوں کی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ آپ ایک حدیث بارہا سنے ہیں، میں صرف دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو 99 قتل کر چکا تھا، آپ سنے بیٹھے، 99 قتل، 99 مرڈر ہو چکے تھے، لیکن دل میں پچھتاوا تھا۔ خیال آیا کیا میری توبہ اب قبول ہوگی؟ لہذا ایک عالم کے پاس گیا، ایک عالم کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99، لیکن دل میں پچھتاوا ہے، چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا رب تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ عالم صاحب جو تھے وہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اب بھی امید رکھتا ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے، کب توبہ قبول ہو جائے؟ جہاں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ سر پھرا تھا، سر پھر گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو پھر یہ 99 ہوئی کیوں؟ میں تو پورا ٹارگٹ پورا کر دوں، لہذا وہ اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن بارہا دل میں یہ پچھتاوا ہو رہا تھا کیا میری توبہ قبول ہوگی، میری توبہ قبول ہوگی، لہذا اب وہ ایک عارف کے پاس گیا، ایک عارف کے پاس خانقاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ عارف فرماتے ہیں کہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کوئی حائل نہیں، لیکن ایک کام تو توبہ کرے گا تو قبول تو ہوگی، لیکن تو ایک کام کر، فلاں مقام پر اللہ کے ولی رہتے ہیں اور یہ اللہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، ان کی خدمت میں رہ کر تو توبہ کر، تو یقیناً تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اب وہ شخص چلا تھا اپنے گھر سے ارادہ کر کے اولیاء اللہ کی در کی طرف، لیکن آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ آدھے راستے میں انتقال ہو گیا۔ یہ حکمت خداوندی، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر دونوں فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، ایک عالم کا بھی قاتل ہے، لہذا ہم اسے لے جائیں گے اور دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ توبہ کی نیت سے نکل چکا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، لہذا ہم اسے لے جائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ اب دونوں فرشتوں میں بحث ہونے لگی، طے یہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کر دے، جو فیصلہ رب فرمائے گا اس کو ہم مانیں گے، لہذا رب کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جھگڑو نہیں، ایسے کر لو، ایسے کرو، اس کے گھر سے جہاں انتقال ہوا وہ راستہ ماپو، اور جہاں انتقال ہوا وہاں سے میرے ولیوں کے در کا راستہ ماپ لو۔ اگر اس کے گھر کا راستہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو، اگر اس کے ولیوں کے در کا راستہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جاؤ اور جنت میں ڈال دو۔ ایک طرف تو یہ فیصلہ فرما دیا، دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین تو سکھا جا میرے ولیوں کے در کی طرف، جب اس نے ارادہ کیا تھا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ ولیوں کی عظمت بھی بیان کی گئی۔ آج لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو اولیاء اللہ کے پاس، کیوں جاتے ہو درگاہوں میں، کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس، کیا ضرورت ہے؟ آج لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم کو پیر کی ضرورت نہیں، ہم کو ولیوں کی ضرورت نہیں، ہم درگاہ کو نہیں جاتے، اور درگاہ جانے کے لیے دلیل پوچھا کرتے، کیا دلیل ہے؟ اب ویسے تو دلیل موجود ہے، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ میں کہتا ہوں بھائی معراج کروانا تھا، مقصود اگر معراج ہی تھی تو ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جانا، آسمانوں پر لے جاتے، لیکن یہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اپنی برکتیں دے رکھی ہے۔ کہاں برکتیں دے رکھی ہے؟ کیا برکتیں؟ مسجد اقصی میں کون سی برکتیں ہیں ذرا مجھے کوئی بتائے؟ کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پر جنت کے میووں کے درخت ہیں؟ کیا وہاں پر شہد کی نہریں ہیں؟ آپ ایک برکتیں ہیں تو کون سی برکتیں؟ تحقیق سے پتا چلا کہ وہاں پر انبیاء صلاۃ و سلام کے مزارات ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو بارگاہوں کو جانا، درگاہوں کو جانا، بزرگوں کی زیارت کو جانا، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہا سوال کہ ولیوں کے پاس کیوں جائیں، پیروں کے پاس کیوں جائیں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے ولیوں کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے پیروں کی۔ تو میں کہتا ہوں پیر اور ولی کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو پیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ولی کی بھی ضرورت۔ اب قرآن پاک سنو، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے نہ اس کا کوئی پیر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے۔ اب یہ ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت شیخ شبلی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک ایسا ہی آیا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی یہ پیر کے پاس کیوں جائیں، ولی کے پاس کیوں جائیں، ان کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ سب گرما کا موسم تھا اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے سر پر جو پنکھا چل رہا تھا وہ کپڑے کا پنکھا جو پیچھے کھینچا جاتا تھا اور اس سے ہوا آتی تھی، گرما کا موسم تھا۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص سے اٹھ اور جا کر ادھر بیٹھ گیا، پیچھے بھیجا دیا، وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پسینہ پسینے میں بھر گیا، پسینے میں نہا گیا اور آپ مسکرا کر فرماتے ادھر آ۔ جب وہ قریب آیا تو پوچھا بات کیا ہے، اس طرح پسینے میں بھیگا ہوا کیوں ہے؟ کہا کہ حضرت وہاں پر گرمی بہت ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ بولا آپ کے اوپر تو پنکھا چل رہا ہے۔ تو بولے یہی تو فائدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس، پیروں کے پاس اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ولیوں کے پاس جاؤ، پیروں کے پاس جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مختصر یہ مبارک رات توبہ و استغفار کی رات ہے، اور اس رات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور وہ تو تمہیں معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے تیار ہے، بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک شخص جو بہت بڑا گناہگار تھا، گناہ کرتا گیا، لیکن ایک دن خیال آیا کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، لہذا وہ گیا رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے، توبہ کیا، رب نے اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیا، واپس آیا، رہ نہ سکا، پھر گناہ کر بیٹھا، توبہ کو توڑا، توبہ شکنی کی، پھر گیا رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے، پھر رب نے اس کی توبہ کو قبول کیا، پھر واپس آیا، پھر توبہ کو توڑا، توبہ شکنی کی۔ تو اس طرح اس نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیا اور 70 مرتبہ توبہ کو توڑا۔ اب مایوس ہو کر بیٹھ گیا، اب سوچنے لگا اب اگر میں جاؤں گا توبہ کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاؤں گا، کیونکہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کر کے توڑا ہے، اب تو دھتکار دیا جاؤں گا۔
کہ وہ رب جو اپنی رحمت کو تم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، اور ہم اسے اعراض کر کے دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں۔ آج کا حال یہ ہو گیا، یہ مبارک مہینہ رمضان کا جو ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو ارشاد فرماتے لقد اضلکم شہر عظیم، کہ لوگوں ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ محاورہ ہے نا، لوگ اکثر کہا کرتے ہیں جب باپ کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور باپ والے بچے سے کہتے ہیں کہ یہ تو باپ کے سائے میں ہے، یعنی باپ کی حمایت میں ہے۔ ایسے ہی یہ مبارک مہینہ آیا ہے ہم کو اپنی حمایت میں لینے کے لیے، ہم کو اپنے سائے میں لینے کے لیے۔ اب جو لوگ اس ماہ مبارک میں رمضانی شریف میں روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ان کو اپنے سائے میں اپنی حمایت میں لے لیا جاتا ہے، اور جو لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں ان کو اپنی حمایت میں نہیں لیا جاتا۔ یاد رکھو ماہ رمضان مبارک انہیں کے ہیں جو روزہ رکھے اور تراویح پڑھے۔ عجیب، دنیا کے دن تو گزر جائیں گے مگر جس وقت حمایت کا موقع آئے گا ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنے والے، تراویح نہ پڑھنے والوں کو بہت پچھتانا پڑے گا، مگر اس وقت کا پچھتانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں جب وہ اپنی قبر میں ہوں گے تو ادھر سے قرآن آئیں گے ادھر سے رمضان آئیں گے، اور دونوں مل کر کے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے ان کو آرام کا سامان پہنچائیں گے، میزان پر بھی مدد کریں گے، منصرات پر بھی مدد کریں گے، اور ہر موقع پر ہر جگہ رمضان آ کر کے ان کی مدد کریں گے۔ آپ غور کرو کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب میزان پر نیکیاں تل رہی ہو، اور اگر نیکیاں کم ہو گئی تو جاؤ جہنم میں، نیکیاں بڑھ گئی تو جاؤ جنت میں۔ ایسے نازک وقت میں جب روزے دار کی نیکیاں تولی جائے گی، ایسے وقت میں اگر روزے دار کی نیکیاں کم ہو گئی تو پھر رمضان آئیں گے، وہ کھانا جو ہم شہر میں کھاتے ہیں وہ لا کر کے نیکیوں کے پھڑلے میں ڈال دیا جائے گا، نیکیوں کا پھڑلا چھوٹ جائے گا اور روزے دار کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیا شان ہے اس ماہ مبارک کی! مگر جو لوگ اس ماہ مبارک میں بھی روزے نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے محبت ہوتی تو پھر وہ دن بھر بھوکا پیاسا کیوں رکھتا، راتوں کو کیوں جگاتا۔ یہ دھوکا ہے نفس اور شیطان کا، مت کھائیے دھوکا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے بے انتہا محبت ہے، اس کی محبت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال کی طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو گلاس ہے اس میں جو پانی ہے، آپ اس گلاس میں کتنا پانی ہے یہ ماپ سکتے ہیں، اس کی ڈپ کتنی ہے، اس کی ویڈتھ کتنی ہے، اس کو ماپا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک بوتل میں بسلری کا ایک بوتل لے لو، اس کی ڈپ، اس کے ویڈتھ ماپ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ 1 لیٹر کا بوتل ہے۔ ایسے ہی تالاب کو بھی ممکن ہے کہ ماپا جا سکتا ہے، لیکن کوئی مجھے بتائے کیا کوئی سمندر کو ماپ سکتا ہے؟ کیا کوئی سمندر کے ڈپ کو بتا سکتا ہے؟ اس کے ویڈتھ کو بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سمندر ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت کی طرح ہے، ایک ماں کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارے 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ اسی کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم سے ماہ رمضان شریف میں روزے رکھواتے ہیں اور تراویح پڑھواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے نا، اس وقت ہماری روح
صاف تھی, اس پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا, میل کچیل نہ تھا, بالکل پاک و صاف تھی. لیکن جب سے یہ نفس اور شیطان کی صحبت ملی, ہم گناہ کیے, گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحوں پر سیاہی چڑھ گئی, داغ دھبے لگ گئے, میل کچیل چڑھ گیا. اب اس داغ دھبے کو مٹانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا سوائے دوزخ کی آگ کے, یعنی دوزخ میں جلنے ہی سے یہ سیاہی دور ہو سکتی تھی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری روحوں سے کو پھر سے نورانی بنانا چاہتا ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ بتائیں کہ جس کے حکم کی تعمیل میں راتوں کو جاگتے ہیں اور دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم جاگتے ہیں اور بھوکا رہتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبت ہے. جب کوئی بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دکھا کر فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو, نہ تم کو کھانے کی ضرورت ہے نہ تم کو پانی کی ضرورت ہے, مگر میرے ان بندوں کو دیکھو, ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے, ان کو پانی کی بھی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے میری خاطر اپنے کھانے کو چھوڑا ہے, اپنی محبوب غذا کو چھوڑا ہے, اپنے پانی کو چھوڑا ہے, اپنی میٹھی نیند کو چھوڑا ہے. اس لیے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ قیامت میں تم سے بڑھ کر ان کا درجہ بلند کروں گا. اور اے میرے فرشتوں سنو, ماں جب بچہ بے چین تو بھوکا رہ جائے تو بے چین ہو جاتی ہے, بے قرار ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ کھایا نہیں, میرا بچہ بھوکا ہے. لیکن ماں بے چین بے قرار ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو, ماں بے چین ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. اس لیے میں اپنے بندوں کو روحانی غذا پہنچاتا ہوں. اس لیے یاد رکھو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا روزہ نہ رکھنے والے کہ یہ روزے دار تو بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, نہیں, روزے دار بھوکا پیاسا نہیں مر رہا ہے, بلکہ روزے داروں کو دوہری غذا مل رہی ہے, ڈبل. دو قسم غذا, دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے روحانی غذا اور ایک ہوتی ہے جسمانی غذا. جہاں سحری کا وقت ختم ہوا روحانی غذا شروع کر دی جاتی ہے, جہاں جسمانی غذا رک جاتی ہے, اور جہاں ہم نے افطار کر لیا روحانی غذا رک جاتی ہے, جسمانی غذا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر روزے دار بھوکا پیاسا کھا رہا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں منہا صاحب یہ تو شاعرانہ انداز ہے, میں کوئی شاعری نہیں کر رہا. آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو, مشورہ دے رہا ہوں. رمضان شریف کے بعد آپ ایک مرتبہ فاقہ رہ کر دیکھیے, روزے کی نیت مت کیجیے, صرف فاقہ رہ کر دیکھیے. 9 بجے کے 10 بجے کے بے چینی ہوگی, 11 بجے کے بے قراری ہوگی, بے چینی ہوگی, جہاں 12 بج جائیں گے 1 بج جائیں گے, بس اب بے چینی بے قراری بڑھتی چلی جائے گی, بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, عجیب عجیب تماشے ہونے لگیں گے. لیکن اب ماہ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں, اب آپ بولے نہ ہم کو بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, نہ بے چینی ہوتی ہے, نہ بے قراری ہوتی ہے. کیوں رمضان میں کیوں نہیں ہوتا, رمضان کے بعد فاقے میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان شریف میں ہم کو روحانی غذا پہنچائی جاتی ہے. یہ روحانی غذا کیا ہے؟ آقا مدینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 دن کا روزہ رکھتے, متواتر روزہ رہتے, نہ دن کو کھاتے نہ رات کو کھاتے, نہ گھر میں کھاتے نہ باہر کھاتے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے, میرا اللہ مجھے پلا رہا ہے. کیا کھلا رہا ہے, کیا پلا رہا ہے؟ اگر یہ منہاج قادری کھائے گا تو یا تو اپنے گھر میں کھائے گا یا پھر باہر کھاؤں گا. اگر میں گھر میں کھاؤں تو میری ماں مجھے دیکھے گی, میری بہنیں مجھے دیکھیں گی, میری بیوی مجھے دیکھیں گی, میرے بچے مجھے دیکھیں گے. اگر میں باہر کھاؤں تو میرے دوست مجھے دیکھیں گے, میرے چاہنے والے مجھے دیکھیں گے. یا تو میں کھاؤں گا گھر میں یا پھر کھاؤں گا باہر. گھر میں کھاؤں تو گھر والے دیکھیں گے, باہر کھاؤں تو باہر والے دیکھیں گے. پھر میرے آقا کا وہ کیسا کھانا پینا, نہ گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے, نہ ام خدیجہ دیکھ رہی ہے, نہ ام
والوں آپ کو بھی کھلائی جا رہی ہے، آپ کو بھی پلائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا روزے دار بھوکا پیاسا رہا؟ نہیں، روزے دار تو دوہری غذا کھا رہا ہے، روحانی غذا بھی چل رہی ہے اور جسمانی غذا بھی چل رہی ہے۔ بھوکا پیاسا تو وہ ہے جو ماہ رمضان شریف میں صحت مند ہونے کے باوجود، بالغ عاقل ہونے کے باوجود، روزے فرض ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے۔ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر محبت کرتا تو کیا دن بھر بھوکا پیاسا؟ ارے اس کو تو بے انتہا محبت ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ اس مثال سے کرتے چلے کہ جب بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اس کو کڑوی دوا پلاتی ہے۔ کڑوی دوا، بچہ سمجھتا ہے کہ میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے جو مجھے کڑوی دوا پلا رہی ہے۔ ماں تو دشمن نہیں ہے نا، بلکہ اس کو صحت ہونے کے لیے اس کو کڑوی دوا پلاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا لوگوں مجھے روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیونکہ ایک ماں جب بچہ ولادت کر رہا ہے تو لوگ دیکھ کر کراہیت کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھ کر اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے کہ لوگوں تمہارے نزدیک تو یہ نجیس ولادت ضرور ہے، لیکن میرے نزدیک تو یہ مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ ایسے ہی رب بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ اسی کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھتے، اور آج کل کا حال تو یہ ہو گیا کہ بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ پہلی بات تو روزے رکھتے نہیں، اور اوپر سے کھلے عام کھاتے پیتے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ٹوکا، کوئی روکا تو کہتے ہیں بھئی جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بندوں کا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا نڈرتا پن ہو گیا۔ اگر اعلان کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی ڈر نہیں، بلکہ کھلے عام کھاتے پیتے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے زمانے میں ماہ رمضان آتے ہی ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ ایسے بے غیرت اور بے شرم کھاتے پیتے روزے دار کو نظر نہ آئے، پردے ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ پردے بھی گئے، بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا، بے شرمی کا، کہ کھلے عام ہوٹلوں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کہا کہ بھئی تم روزہ نہیں ہے تو بولے کیسے روزہ رکھیں، دھوپ تو دیکھو کیسی سخت ہے، گرما کا موسم ہے، کمانے جانا ہے، لہذا ہم کیسے روزہ رکھیں؟ یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یاد رکھو ماہ رمضان شریف کے تعلق سے میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، اب یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہم نے کئی ایسے میسیجز دیکھے ہیں لوگوں کے فونوں میں، اور خود مجھے بھی آئے ہیں کہ رمضان کے آنے کی سب سے پہلی خوشخبری جو دے اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ ایسی حدیث ہماری نظروں کے سامنے گزر رہی، ممکن ہے کہ آپ کو بھی آئے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ میں نے تحقیق کیا، یہ کوئی ایسی حدیث ہماری نظروں سے گزری نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن لوگ اس کو ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ حدیث یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو رمضان کے آنے سے کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے بھی یہ بھی دیکھا کہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کے آنے سے پہلے،
بہت خوش نظر آ رہے ہیں. ہم نے ایک کو پوچھا میاں رمضان کے آنے سے اتنے خوش آپ کیوں ہیں؟ کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی ہمیں کاروبار کے لیے تیاری کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ کاروبار. رمضان کا مہینہ ایک بزنس کا مہینہ بنا کر رکھی ہے، کاروبار کا مہینہ. رمضان آتے ہی ہمیں بینک کا کاروبار کرنا ہے، ہمیں کپڑوں کا کاروبار کرنا ہے، جوتوں کا کاروبار کرنا ہے، پیکٹ کا کاروبار کرنا ہے، دہی کا کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، وہ کاروبار کرنا ہے. لہذا سے کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے. اس لیے رمضان کے آنے پر کچھ ہے، اس لیے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بلکہ کمانے کا مہینہ بنا کر رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے جو سارا دن کاروبار میں ٹھہرے ٹھہرے گزار دیا. پوچھا کہ روزہ ہے تو بولے نہیں رکھیں. کیسے رکھیں گے؟ ایسی دھوپ میں ہمیں کمانا. ہاں ماہ رمضان کا مہینہ کمانے کا ضرور ہے، لیکن روپیہ پیسہ ہی نہیں بلکہ نیکی کمانے کا. کیونکہ رمضان کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی عبادت پر بڑا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھ رہے ہیں تو 7 فرضوں کا ثواب ہمیں دیا جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب تو یہ کہ آپ الف لام میم پڑھ لیں تو 30 نیکی آپ کو مل رہی ہے، 10 نہیں. ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. الف لام میم پڑھ لیں تو صرف 10 نیکی نہیں ملیں گی، بلکہ الف پر 10 ملیں گی، لام پر 10 اور میم پر 10. بعض بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم، اگر الف لکھو تو اس میں 3 حرف لگتے ہیں، الف لام فا لام لکھو تو 3 حرف لگتے ہیں، اور میم لکھو تو 3 حرف لگتے ہیں. میم یا میم تو جہاں لکھنے میں 3 حرف لگتے ہیں تو رب تبارک و تعالی پڑھنے میں 30 یعنی 90 نیکی ہم کو عطا. یہ مبارک مہینہ آیا ہے نیکی کمانے کا مہینہ، لیکن اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اور پھر بعض تو ایسے بھی ہیں کہ روزے رکھیں گے لیکن بڑے بڑے روزے رکھیں گے، بڑے روزے. میں نے پوچھا بڑا روزہ کون سا ہے میاں؟ تو بولے بڑا روزہ جمعرات کا ہوتا ہے، جمعے کا ہوتا ہے، پیر کا ہوتا ہے، شب قدر کا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہی روزے بڑے ہیں، دوسرے چھوٹے روزے کس نے کہا تجھے کہ یہ چھوٹے روزے بڑے روزے؟ یہ کون بتایا تجھے کہ یہ روزہ چھوٹا ہے وہ روزہ بڑا ہے؟ جمعے کا روزہ بڑا ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ بڑا روزہ ہے؟ ارے تو نوجوان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صحت مند ہے، تو تجھ پر مہینے کے 29 اور 30 دو روزے فرض کر دیے. یہ چھوٹے روزے بڑے روزے یہ بچوں کے لیے کہا گیا. یہ چھوٹے بچے یہ شوقین ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے ہیں رکھ نہیں پائیں گے، لہذا ان سے کہا جاتا ہے کہ میاں تم بڑے روزے رکھنا. کب کا؟ جمعے کا روزہ، پیر کا روزہ. تو بچوں کے لیے کہا گیا. تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرے لیے جو چھوٹا روزہ ہے وہ بڑا روزہ ہے؟ تیرے اوپر تو پورے روزے فرض ہے، 29-30 پورے روزے تجھے رکھنا پڑے گا. چھوٹا بڑا تجھ پر نہیں ہے، وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا. چھوٹا روزہ بڑا روزہ. ماہ رمضان کو آنے سے جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ رمضان المبارک آ گئے ہیں، اب دن بھر بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، مصیبت سمجھنے لگے. یاد رکھو ماہ رمضان شریف کو مصیبت سمجھنے والے آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، جن کو سچا مسلمان نہیں سمجھا جاتا. بعض تو پکے روزے دار بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر بے روزے داروں کی صحبت میں رہ کر روزہ کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں نا، اگر صحبت نے ان کا ستیاناش بھی کر دیا تو وہ چوکتے ہیں، جاگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر روزہ نماز تراویح شروع کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ، جب جنگ تبوک کی تیاری کی جا رہی تھی تو 70,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
میرے سرکار کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جو نام کے مسلمان تھے وہ ہیلا اور عذر کر کے رہ گئے، میرے سرکار کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہ گئے جو میرے سرکار کے ساتھ نہ جا سکی۔ جب حضور کا لشکر جب آگے بڑھ چکا تو یہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مکان کو لوٹے۔ آپ کی دو نہایت ہی خوبصورت حسین بیویاں تھیں، آپ ان دونوں بیویوں کو باغ میں پایا۔ جیسے ہی آپ نے باغ میں قدم رکھا کیا دیکھتے ہیں کہ سرسبز ٹھنڈی جگہ ہے، کوزوں میں ٹھنڈا پانی بھی بھرا ہوا ہے، مزیدار کھانا بھی پکا ہوا ہے، اور پھر دونوں بیویاں بھی وہاں موجود ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابو خثیمہ خود سے کہنے لگے، اے ابو خثیمہ تو تو ٹھنڈی جگہ پر ہے، ٹھنڈے سائے میں ہے، گرم مزیدار کھانا بھی تیار ہے، اور ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت دھوپ میں ہے، گرم لو چل رہی ہے، نہ کھانا برابر ہے نہ پانی برابر ہے، اور منہ بھی سوکھا ہوا ہے۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ اٹھے، تیر بھالا لیے اور خود سے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہنے لگے کہ قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ بیویوں سے باتیں کروں گا جب تک کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر نہ ملوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا متمنا اپنی جان نثار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے بچہ ماں کی آغوش میں پہنچ کر سارے دکھ درد بھول جاتا ہے، ویسے ہی حضور کی آغوش میں پہنچ کر سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں، اور میرے آقا دعائیں دے کر کے اپنے غلامی میں قبول کرتے ہیں۔ سوائے ان کے جو نام کے مسلمان تھے وہ ہیلا عذر کر کے رہ گئے، اور پھر ظالم اوروں سے بھی یہ کہنے لگے کہ دھوپ میں مت نکلو، دھوپ بہت سخت ہے، لو لگ جائے گی۔ ایسے عالم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو خرچ کرنے سے رکے رہے اور برا سمجھ رہے تھے، اور پھر اوروں سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دھوپ میں مت نکلو، لو لگ جائے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ دنیا کی گرمی ان کو برداشت نہیں، دنیا کی آگ کی گرمی جب برداشت نہیں، تو پھر بروز حشر دوزخ کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ دوزخ کی آگ جانتے ہو کیسی آگ ہے؟ 70 مرتبے آب رحمت میں دھوئی ہوئی یہ آگ ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ جب اس کی گرمی تمہیں برداشت نہیں تو پھر قیامت میں اور دوزخ کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ یاد رکھو دوستو، موسم کے عذر سے خدا و رسول کے احکام ٹل نہیں سکتے۔ ہاں دوزخ کی آگ ٹل سکتی ہے خدا و رسول کے احکام پر عمل کرنے سے۔ آج مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں مارا پیٹا جا رہا، ذلیل و خوار ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج ہمیں اتنا ذلیل و خوار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مارا پیٹا جاتا ہے؟ آج ہمیں اس طرف توجہ کرنے کے لیے فرصت بھی نہیں، کیونکہ ہمارا دن کمانے میں گزر جاتا ہے، رات موت کی بے ہوشی میں سونے میں گزر جاتی ہے، ہمیں خدا و رسول کا تک خیال نہیں آتا۔ میں نے ایک مقام پر پوسٹر دیکھا تھا، ایک پوسٹر، ایک مرتبہ درود پاک، ایک پوسٹر دیکھا تھا کہ اس پوسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے ہم کسی سے کم نہیں۔ میں نے سوچا باپ بھائی یہ تو بات حق ہے، ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں، دغا بازی میں ہم کسی سے کم نہیں، شراب نوشی میں ہم کسی سے کم نہیں، زناکاری میں ہم کسی سے کم نہیں، لوٹ مار میں ہم کسی سے کم نہیں، خونڈا گردی میں ہم کسی سے کم نہیں، نافرمانی میں ہم کسی سے کم نہیں، واقعی ہم کسی سے کم نہیں۔
وہ کون سا ایسا گناہ ہے، وہ کون سا ایسا بد عمل ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ بے شک کے چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہوں، لیکن بڑے عذاب سے رب نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب ہم کیسے ان پر عذاب نازل کریں جبکہ آپ خود ان میں تشریف فرما، جن کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں تو کیا اب بھی رب تبارک و تعالیٰ کو اب تک غصہ نہیں آئے؟ بے شک چھوٹے چھوٹے عذاب آپ دیکھ رہے ہیں، حال ہی میں بلکہ اس وقت بھی چل رہا ہے یہ کووڈ، کورونا، یہ جو وبا چل رہی ہے، کیسی چل رہی ہے وبا، کیسا عذاب ہے اب کا۔ آپ دیکھیں رشتہ دار ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے، میتوں کا حال تو یہ ہے کہ بغیر غسل دیے ہی تدفین کر دیا جا رہا، نہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور پھر ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو گئی تھی، چہرے پر نقاب نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ شوہر کا کوئی کنٹرول نہیں لیا، اس کے منہ پر نقاب لگوا دیا۔ آج ہمارے چہروں پر نقاب لگا دیا گیا، اور پھر ہمیں خوف ہے حکومت کا کہ اگر ہم وہ نقاب نہیں لگائیں گے تو پھر چالان پڑے گا، مجبور کر دیا گیا ہم اپنے چہروں کو چھپا کر رکھیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے کئی عذاب آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چھوٹے چھوٹے قوم عاجزی عزت ہے، بے وطن ہے تو مسلمان، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم خدا و رسول کے احکام کو فراموش کر دیں، خدا و رسول کے احکام کو بھولے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے تک ہم کو خدا و رسول کا خیال نہیں آتا۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک چرواہا تھا، یہودی تھا چرواہا، جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے آ کر کے حملہ کر دیا، بھیڑیا آ کر کے حملہ کر دیا۔ چرواہے نے اپنی پوری طاقت کے زور سے اپنے بکریوں کو بچا لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیے کو گویائی عطا کر دیا، انسانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ بھیڑیے نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے چھین لیا۔ اب یہ جو چرواہا تھا، یہودی تھا، وہ سوچنے لگا ایک بھیڑیا اور انسانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ بھیڑیے نے کہا کہ تجھے اس بات پر حیرت ہے کہ میں انسانوں کی طرح بات کر رہا، مگر مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں اللہ کے ایک مقدس نبی ہیں جس پر تو نے آج تک ایمان نہیں لایا۔ اب دل میں ایمان کا جذبہ جاگا، لیکن سوچنے لگا کہ اگر میں وہاں جاؤں تو یہ بھیڑیا نہ جانے میرے بکریوں کا کیا حال کرے گا۔ تو بھیڑیے نے کہا تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری بکریوں کی نگرانی میں کروں گا، تو چلا جا۔ وہ گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا، میرے آقا نے اس کی تصدیق فرما دی، کلمہ پڑھ لیا، مشرف کا اسلام ہوا، پلٹا دیکھا کہ بھیڑیا بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بھیڑیے کا کام حفاظت کرنا ہے؟ کیا بھیڑیے کا کام نگرانی کرنا ہے؟ وہ تو بھیڑیا ہے، درندہ ہے، درندگی اس کی فطرت میں۔ آپ کو کیا حق ہے مجھے بتائیں کہ سانپ کو کہے کہ مجھے مت ڈس؟ سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، وہ اس کی فطرت میں۔ آپ کو کوئی حق نہیں بچھو سے کہے کہ ڈک مت مار، ڈک مارنا اس کی فطرت میں۔ تو پھر بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا کہ دیکھو جب تک وہ چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی، اب چرواہے کی نظر اپنے دنیا کی طرف تھی، اپنے اسباب و وسائل کی طرف تھی، اپنی بکریوں کی طرف تھی۔ بھیڑیے نے آ کر کے حملہ کر دیا، لیکن اب جب اس چرواہے کی نظر گنبد قدرہ والے کی طرف ہو گئی تو وہی بھیڑیا اس کی حفاظت
مولا کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ اور دعا ہے کہ مولا تعالی شب قدر میں ہم کو نصیب فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ اس رات گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، اپنے مغفرت طلب کر لینا ہے، اور پھر اس رات کو توبہ و استغفار کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز نافلہ ادا کرو، کثرت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام پیش کیا کرو، درود کی کثرت کرو، کیونکہ آج ہر گھر میں، ہر چوراستے پر، ہر ہوٹل میں بس جھگڑے فساد مسجدوں تک پہنچ گئے۔ یہ درود السلام کو لے کر بھی جھگڑے چل رہے ہیں کہ یہ درود السلام پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں، جھگڑے چل رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں دوستو، یہ درود السلام پر جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ منہا صاحب یہ درود السلام پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو میں جواب دیتا ہوں بے شک ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں درود السلام پڑھنا ضروری ہے، میں کہوں گا بے شک ضروری ہے۔ اب آپ کو ہو جائے گا شک، بھائی دونوں کیسے بے شک، دونوں پریکٹیکل ہے، دونوں ضروری ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الناس صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایسی آیت ہے قرآن میں؟ بتائیے کیا میں نے قرآن صحیح پڑھا؟ ارے بولو بھائی، یہ تو آیت سب کو یاد رہتی ہے نا، کیا اللہ نے یا ایھا الناس فرمایا؟ بولیے نہیں نا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ ایمان والو۔ اگر یا ایھا الناس فرماتا تو اس میں کافر بھی آ جاتا، یہودی بھی آ جاتا، آتش پرست بھی آ جاتا، کرسچن بھی آ جاتے، سبھی آ جاتے، مگر اللہ نے خاص طور پر فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود السلام پڑھو۔ تو درود السلام کون پڑھے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ اب اللہ نے تجھے بولا نہیں تو تو کیسے پڑھے گا؟ اللہ تو ہم ایمان والوں کو بولا، اس لیے ہم پڑھیں گے، درود السلام ہم پڑھیں۔ اور پھر ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ان میں بھی دو گروہ، ایک درود شریف کو مانتے ہیں اگر سلام کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ جو درود السلام کا انکار کرتے ہیں، دو گروہ۔ ایک وہ جو درود پاک کو مانتے ہیں، یہ لوگ تاجر لوگ ہیں، یہ بزنس مین جو ہوتے ہیں نا، فائدہ دیکھ کر کام کرتے ہیں، تاجر لوگ ہر چیز میں اپنا فائدہ، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو اتنا ثواب ہے، نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہے، فرض پڑھو تو اتنا ثواب ہے، قرآن پڑھو تو اتنا ثواب ہے، درود پڑھو تو اتنا ثواب ہے۔ درود پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں ارے نادانو، تم درود پڑھو ثواب کے لیے، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں تاکہ ثواب کے ساتھ جواب بھی مل جائے۔ اب درود کی فضیلت بھی سن لو، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ درود، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، only one time، ایک بار درود پڑھ لے تو اللہ تعالی اس درود کے بدلے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ جس کی گردن ساتوں آسمان میں ہے تو قدم ساتوں زمین میں، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، یعنی اتنا لمبا اتنا چوڑا فرشتہ رب تبارک و تعالی اس ایک درود کے بدلے پیدا فرماتا ہے، اور وہ پیدا ہونے والا فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھٹکتا ہے۔ اب جیسے اپنے پروں کو جھٹکے گا، جتنے خطرے اس کے پروں سے گریں گے،
قطرے انکاؤنٹیبل قطرے اس کے جھڑیں گے، جتنے خطرے گریں گے ہر خطرے کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا کرے گا، اور وہ پیدا ہونے والے فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے درود السلام کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے برآمد ہوئے اور ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور اس باغ میں سجدہ ریز ہوئے، اور اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ میں خوف کے ساتھ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے عبد الرحمن، اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، اس خوف سے میں آپ کے قریب آ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں عبد الرحمن سنو، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کریں گے، 10 نیکیاں عطا کریں گے اور 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ فضیلت ہے درود السلام کی۔ آج ہمارا حال صرف لڑائی جھگڑے میں گزر رہا ہے، ہر جگہ مسجدوں میں گھروں میں یہ صرف لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پڑھو، ہم سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو کہ یہ کووڈ، یہ کورونا جیسی وبا جو آج چل رہی ہے، اس میں افواہیں بھی دست کر رہی ہے کہ پھر لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے رب سے اس ماہ مبارک میں گڑ گڑا کر ہر طرح کی بلا بیماری سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اور اپنے گھروں میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ آؤ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما لے، نفس و شیطان کے پردے سے چھڑا لے، گناہوں کے دلدل سے نکال لے۔ یا الہ العالمین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، حضور غوث العظم کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، حضور خواجہ اعظم کا پنجہ ہمارے سروں پر رہے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول کی سچی محبت بنتے، اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمول فرما دے۔ مولا تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دے۔ مولا تعالی جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، جتنے بھی جمع ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ مولا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے لگا دے، جو قرض دار ہے قرضوں کو ادا فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو لڑکیاں قصبہ کرسی کی حالت میں بیٹھی ہے نیک نصیبہ بنا دے، والدین کی غیب سے امداد فرما دے۔ مولا ہمارے ماں باپ کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، جن بد نصیبوں کے والدین گزر گئے ہیں مولا ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا لے، ان کی قبر میں اپنے رحمت کے پھول نازل فرما، ان کی قبر کو اپنے نور سے معمور فرما، جنت الفردوس سے مقام اعلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے میرے پروردگارا
یہ کووڈ جیسی مزید بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام آفت مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ پروردگارہ تیرے پیارے حبیب کے امتی ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہم تیرے حبیب کے امتی ہے مولا۔ آپ کو واسطہ ہے پیارے حبیب کے روشن چہرے اقدس کا، آپ کو واسطہ ہے پیارے حبیب کے کیسوئے اقدس کا، آپ کو واسطہ ہے پیارے حبیب کی مقدس ذات پاک کا۔ مولا تیرے پیارے حبیب کے صدقے طفیل ہماری دعا کو شرف قبول فرما لے۔ ماہ رمضان کے شب قدر کے صدقے طفیل ہماری دعا کو شرف قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین ہماری دعا کو تیری بارگاہ میں منظور فرما لے۔ ماہ شب قدر کی رحمت کا قطرہ ہماری جھولی میں ڈال دے۔ پروردگارہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں مولا ہمارے ہاتھوں کو جو اٹھے ہوئے ہیں قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔